اگر آپ کو یاد ہوگا پریڈ لین کی جو مسجد میں جب اٹیک ہوا تھا، یہاں پہ 2 اسٹار جنرل شہید ہوئے ہیں، یہاں پہ بریگیڈیئر شہید ہوئے ہیں، یہاں پہ نوجوان ہمارے جو ہے لا تعداد شہید ہوئے ہیں. ابھی ریسنٹلی جو ہیلی کاپٹر کا جو حادثہ ہوا جس میں شہادتیں جو ہیں وہ 3 اسٹار 2 اسٹار بریگیڈیئر اور دوسرے عہدیدار جو ہے ہماری افواج کے جو ہے شہید ہوئے. ایک شہادتوں کا ایک لمبا سلسلہ ہے. ہماری تاریخ میں جہاں جہاں بھی ملک کو ضرورت پڑی تحفظ کی، سیلاب آیا ہوا ہے، آج بھی ہماری افواج جو ہے اس میں ہراول دستے کا جو ہے وہ کردار ادا کر رہی ہیں. ایسے علاقے ہیں جہاں پہ سویلین جو ہے پاپولیشن کی امداد کی نہیں جا سکتی، وہاں پہ ہماری افواج پہنچ رہی ہیں. سارے کے سارے وسائل انہوں نے کمٹ کیے ہوئے ہیں سیلاب کے لیے جو ہے. اور یہ شخص ہے، واحد شخص ہے سارے پاکستان میں جس کو اپنے اقتدار کی جو ہے ہوس جو ہے بیٹھنے نہیں دے رہی. وہ جلسے کر رہا ہے، ہیلی کاپٹر جو ہے وہ اس کے استعمال میں رہتے ہیں، 5 گھنٹے لوگ جو ہے پتھروں پہ کھڑے ہو کے انتظار کرتے رہتے ہیں اور الٹیمیٹلی جو ہے لقمہ اجل بن جاتے ہیں لوگ، لیکن ان کی مدد کو کوئی نہیں آتا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس شخص کا صرف اور صرف کمٹمنٹ جو ہے اپنی ذاتی اقتدار کی ہوس کے ساتھ ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں ہے. اس کی اپنے خون کے ساتھ جو ہے کمٹمنٹ کوئی نہیں ہے. ایسے شخص جو ہے اس ملک کے لیے، اس ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکے ہیں. کوئی شخص سوچ سکتا تھا کہ آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ کا فائنل ہونا جو ہے روکا جا سکتا ہے؟ کچھ سیاستدان جو ہیں وہ لکھیں گے، لیٹر لکھیں گے، سیاستدان جو ہے وہ روکنے کی کوشش کریں گے تاکہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے. میں نے پہلے بھی اسی پلیٹ فارم پہ کہا تھا کہ جب سے ہم نے اور ہمارے ہمسائے نے ایٹمی قوت جو ہے وہ اٹین کی ہے، ان کی پرائورٹی یہ ہے کہ ہمیں اکنامکلی تباہ کیا جائے. اور وہ اکنامکلی تباہ کرنے کے لیے جو اعلی کار بن رہے ہیں وہ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی قیادت اور عمران خان بن رہے ہیں. کل انہوں نے فوج کی قیادت میں جو لوگ ہیں، فوج کی جو ٹاپ ہے، جو کریم ہے ہماری، جو 35 سال کے کیریئر کے بعد میچور ہو کے اوپر آتی ہے، جس میں سے ہمارا چیف اپوائنٹ ہوتا ہے، سپہ سالار اپوائنٹ ہوتا ہے، اس کو اٹیک کیا، اس کے متعلق ڈاؤٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے. یہ پروسیس ابھی 2 مہینے 2.5 مہینے دور ہے، بلکہ 3 مہینے ستمبر اکتوبر نومبر پورے تقریباً 3 مہینے باقی ہیں. اس کو جلسوں کا موضوع بحث بنانا، جلسوں کی تقاریر کا بنانا جو ہے موضوع بنانا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی پاکستان کے ساتھ جو ہے دوستی نہیں ہے، پاکستان کے ساتھ دشمنی ہے. اپنے مفادات کے لیے جو ہے اس ادارے کو جو ہے اس کام میں نہ گھسیٹیں. سیاستدانوں کو اپنا مفادات جو ہے یا اپنے اقتدار کی جنگ جو ہے، اپنی سیاسی جنگیں جو ہیں سیاسی میدان کے اندر نپٹانی چاہیے. کچھ اداروں کا جو ہے تقدس جو ہے وہ پاکستان کی سلامتی کے ساتھ منسلک ہے، اس کا رشتہ ہے پاکستان کی سلامتی کے ساتھ. اس رشتے کو خدا را کمزور نہ کریں، اس رشتے پہ خدا را سوالیہ نشان نہ بنائیں. پاکستان میں کئی آرمی چیف جو ہے پچھلے 75 سال میں اپوائنٹ ہوئے، ان کو کسی نے کنٹروورشل نہیں بنایا. یہ پہلی دفعہ ہے کہ عمران خان اس پروسیس کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ وہ کل جو ہے کچھ شور مچا سکے. یہ باتیں جو انہوں نے کل کی ہیں یہ وطن دوستی کی باتیں نہیں ہیں، یہ وطن دشمنی کی باتیں ہیں.
یہ باتیں جو ہیں یہ پاکستان کے مفادات کی باتیں نہیں ہیں، پاکستان کے مفادات کی نقصان کی باتیں ہیں، چاہے وہ اکانومی کے خلاف سٹیٹمنٹیں دیں یا پاکستان کے دیوالیہ ہونے کے لیے تگ و دو کریں، بین الاقوامی مالی اداروں کو اپروچ کریں، یا پاکستان کی افواج کی قیادت کو جو ہے کسی کنٹروورسی میں گھسیٹیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بدترین جو ہے وطن دشمنی نہیں ہو سکتی۔ وما علینا الا البلاغ۔ آپ مجھ سے سوال پوچھیں۔ دنیا نیوز سے میرا کوشچن یہ ہے کہ ابھی جو آپ نے مکھیوں کا جو خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ تھی اس کو جو آپ کی ریزولوشن تھوڑا سا اونچا جو آپ نے بات کی ہے خان صاحب کی گفتگو کے حوالے سے بالکل بڑی جینوئن بات ہے کہ کرٹیسزم جو ہے کنٹروورسی جو ہے وہ کریٹ نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر اس حوالے سے ایک تاریخ ہے۔ آپ کی اپنی پارلیمنٹ کے اندر اسپیچز، ریاض صادق صاحب کی اسپیچز، ایک ماہ پہلے نجم نواز صاحبہ نے کہا کہ آرمی چیف پہ دار ہونا چاہیے، جو اے پی سی ہوئی تھی اس کے اندر جو نواز شریف کی تقریر، یوسف رضا گیلانی صاحب کی تقریر، اسامہ بن لادن کو ویزا کس نے دیا تھا، پھر اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب کہ ہم مستقل ہوتے ہیں، آپ 3 سال کے جاتے ہیں، اور ابھی جیسے انہوں نے ایک سٹنگ لیفٹیننٹ جنرل کے بارے میں کہا کہ وہ کھڑے لائن لیتے ہوئے، تو اس کے اوپر آپ میں دیکھیں میں سب سے پہلے جو آپ نے سوال کیا ہے میں اپنا جواب دیتا ہوں۔ جس میں میری تقریر کا آپ نے حوالہ دیا ہے میں نے اس کا جواب پہلے بھی دے دیا۔ اس وقت آرمی چیف جو تھا پاکستان کا سیاسی رہنما بھی تھا، پریزیڈنٹ تھا اور چیف ایگزیکٹو تھا، وہ وردی پہن کے جلسے ایڈریس کرتا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ میں اگر غلط کہوں تو مجھے پلیز ٹوک دیجیے گا، میری تصحیح کر دیجیے گا۔ جب ایک ادارے کا سربراہ جو ہے سیاست کر رہا ہو، سیاسی پارٹیاں بنا رہا ہو، سیاسی پارٹیوں کی قیادت کر رہا ہو، ہاتھ ڈال کے جو ہے یادگار پاکستان کے اوپر میاں اظہر صاحب کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا انہوں نے جلسہ کیا تھا، یاد ہوگا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میں نے جو کیا اس ایک سیاسی پارٹی یا ایک سیاسی قیادت کی مخالفت تھی۔ میری یہ دعا ہے اور میری دعا ہے جتنی بھی عمر باقی ہے کہ پاکستان کی افواج کو جو ہے سیاست سے دور رہنا چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ جب عمران خان ان کے لیے نیوٹرل کا لفظ استعمال کرتا ہے تو اس بات کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ پاکستان کی جو ہے جب وہ روتا ہے اس بات پہ یہ نیوٹرل کیوں ہو گئے ہیں تو اس بات کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ وہ واقعی نیوٹرل ہو گئے ہوئے ہیں، واقعی غیر جانبدار ہو گئے ہوئے ہیں، اور جو کتاب کہتی ہے جو حلف کہتا ہے اس کے مطابق جو ہے ان کا رول جو ہے آ گیا ہے۔ اور میری دعا بھی ہے، میری وصیت وزیر دفاع جو ہے یہ تقدو بھی ہوگی کہ ان کا رول یہی رہے، ان کا رول غیر سیاسی رہے، تاکہ پاکستان میں جو ہے باقی ادارے جو ہیں جو سیاسی ادارے جو ہیں وہ تقویت پکڑ سکیں۔ باقی لوگوں کا جو آپ نے ریفرنس دیا ہے وہ ہمیشہ جو ہے اس حوالے سے آتا رہا ہے کہ جب برملا جو ہے یا ایک کھلی مداخلت جب تو سیاستدان جو ہے اس کے بیانات دیتے رہے ہیں، اس میں کوئی انکار کرنے والی بات نہیں ہے، دیتے رہے ہیں۔ لیکن آج جب خود عمران خان کہتا ہے نیوٹرل ہے، میں تو کہتا ہی کہتا ہوں، لیکن اس بات پہ وہ بھی کہتے ہیں کہ نیوٹرل ہے، جب وہ بھی کہتے ہیں نیوٹرل ہے میں بھی کہتا ہوں نیوٹرل ہے، تو اس وقت کوئی جواز نہیں رہ جاتا کہ اس ادارے کو اٹیک کیا جائے۔ جب وہ ادارہ نیوٹرل ہے، اس کی قیادت نیوٹرل ہے، وہ اپنے حلف کی پاسداری کرتے ہیں، ہمیں ان کا عزت کرنی چاہیے، احترام کرنا چاہیے، تکریم کرنی چاہیے، توقیر کرنی چاہیے۔